تو جب کوئی لڑکا اس طرح کی بات کرتا تھا نا تو میں اگلی ہی دوسری تیسری بال پہ چھکا مار کے دکھاتی پھر آنکھوں میں آنکھیں بھی ڈالتی پھر تھی. یہ ایک چیلنج ہوتا تھا کہ اگر بابر کے ساتھ ایسا کر سکتے تو پھر میں تو لڑکی ہوئی نا. بہت سارے سیکریفائسز کیے ہیں صرف میں نے نہیں, بہت ساری لڑکیوں نے کیے. کوئی اپنی مدر کو لے کے پریشان ہے, کوئی اپنے فادر کو لے کے پریشان ہے, کوئی اپنی فیملی کو لے کے پریشان ہے. زندگی پہ کوئی بایوپک بنے تو کون سی اداکارہ آپ چاہیں گی کہ وہ ندا ڈار کا رول پلے کرے؟ روہت شرما بڑے پسند ہیں اور مجھے سنگاکارا بڑے پسند ہیں اور اس طرح گلکرسٹ بڑے پسند رہے ہیں. السلام علیکم ویورز, میں محمد ثاقب عباس اکراس دا ٹیبل وتھ شاکب سے. ویورز, آج کی ایپیسوڈ میں ہم ایک ایفرٹ اور ایک لانگ جدوجہد کے بارے میں بات کریں گے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں انٹرنیشنل سپورٹس کھیلنا ایک بہت ہی چیلنجنگ کام ہے, اور اگر میں اس انٹرنیشنل سپورٹس کو فیمیل میں کھیلنا ہو تو یہ اس کے لیے ایک اور بھی بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے, جہاں پہ پروفیشنل سپورٹس کو کسی بھی خاتون کے لیے کیریئر کے طور پہ نہیں دیکھا جاتا. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ایک ایسی ہی خاتون موجود ہیں جنہوں نے گجرانوالہ کی گلیوں سے نکل کے انٹرنیشنل کرکٹ تک پہنچی. پاکستان وومن کرکٹ ٹیم کو انہوں نے لیڈ کیا اور پاکستان وومن کرکٹ ٹیم کو بے شمار فتوحات دلائیں. ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان وومن کرکٹ ٹیم کی سابق کپتان ندا ڈار صاحبہ. السلام علیکم ندا, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, تھینک یو فار ہیونگ می. ندا, میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. Thank you. آپ نے گجرانوالہ سے اتنا ٹریول کیا, ٹائم نکالا اور رستے میں ایک چلان بھی کرایا. رستے میں ایک چلان بھی کروایا. ندا, بیفور آپ کے ہم کرکٹ کیریئر کے اور اس کے بارے میں بات کریں, جس طرح بھی میں نے انٹرو میں بتایا کہ پاکستان میں فیمیلز کے لیے سپورٹس کو ایک پروفیشن کے طور پہ لے کے چلنا ایک بہت ہی چیلنجنگ کام ہے. آپ مجھے تھوڑا سا اپنے اس جرنی کے بارے میں بتائیں کہ یہ جرنی کس طرح سٹارٹ ہوا, کیا کیا چیلنجز آپ کو فیس کرنے پڑے بیفور یو اسٹیپڈ انٹو دا نیشنل کرکٹ ٹیم؟ چیلنجنگ تو ہے ہی ہے اوبویسلی, کسی بھی لڑکی کے لیے تو اسپیشلی بہت زیادہ چیلنجنگ ہے. لیکن چیلنج جو اسٹارٹ ہوتا ہے نا, سب سے پہلے آپ کے اپنے گھر میں اسٹارٹ ہوتا ہے. سب سے پہلے آپ کو اپنے گھر میں پرابلم ہوتی ہے کہ لڑکی ہماری کھیلنا چاہتی ہے یا لڑکی نے کھیلنا ہے. تو سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے, آپ کو پرمیشن کی بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ بھائی سے لینی ہے, والد صاحب سے لینی ہے, یا اپنے انکل چاچا تائے ماما بھی بہت سارے اس طرح کے ہوتے ہیں. تو مجھے بھی چیلنج سب سے پہلے تو گھر سے ہی آیا. بھائی نے بڑا اعتراض کیا کہ جی نہیں کھیلنا, آئی ڈونٹ وانٹ اینی کرکٹر ان مائی ہوم. تو سب سے بڑا چیلنج یہی تھا اس ٹائم. لیکن میں تھوڑی بضد تھی, میں نے شروع سے سوچا ہوا تھا کہ میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا ہے اور کرکٹ ہی میں نے کھیلنا ہے. فادر میرے جو تھے وہ فرسٹ کلاس کرکٹر تھے خود بھی, اور ان کی بڑی خواہش تھی کہ میرا کوئی بیٹا پاکستان کو ریپرزینٹ کرے یا کھیلے کرکٹ. وہ فارچونیٹلی انفارچونیٹلی میں ہی نکلی. اب حالانکہ اتنا ایسا کوئی پرابلم نہیں تھا کہ لڑکیوں, جس طرح میری فیملی میں سب پڑھے لکھے تھے, سب ڈفرینٹ پروفیشن میں تھے, پر اسپورٹس میں کوئی نہیں تھا. تو ایک اسپیشل اس طرح کی فیملی سے جو پڑھی لکھی بھی ہے اور کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے, کوئی انجینئر بن رہا ہے, کوئی پروفیشن میں, لیکن کوئی کرکٹر نہیں تھا, اسپورٹس میں نہیں تھا. تو وہ ایک ایکسیپٹنس نہیں تھی اس طرح کی کہ اسپورٹس میں جانا ہے اور اسپیشل کرکٹ کھیلنا ہے, اس کے لیے آپ کو باہر بھی جانا ہے, کیمپس کرنے ہیں, کافی مہینوں کے کیمپس بھی ہوتے ہیں, ٹریننگ کرنی, یہ سب چیزیں. اور دوسرا پھر ہم رہتے بھی گجرانوالہ تھے, تو آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا مائنڈ سیٹ وہاں کا بالکل بھی نہیں تھا اس ٹائم جب میں نے کرکٹ اسٹارٹ کی. لڑکیوں کو تو باہر دیکھنے والا کوئی بھی ایسا نہیں تھا, وہ بھی ایز اے فیمیل کرکٹر تو بڑا ہی مشکل تھا. لیکن جب فادر نے میری تھوڑی بہت سپورٹ کی اور تھوڑا سا میں نے بھی اپنے بھائی سے تھوڑا کہا کہ بھائی مجھے کھیلنے دیں. بھائی کو آپ نے ہینڈل کیا یا والد صاحب نے بیسیکلی ہینڈل کیا تھا. انہوں نے کہا بھائی اب وہ والا دور نہیں ہے, آپ اپنی بہن کو ایک دفعہ چانس دے کے دیکھ لو, اگر اچھا کھیلتی ہوئی ٹھیک ہے, اگر لگا کہ وہ کھیل سکتی ہے تو کھیلنے دیں گے, نہیں تو وہ پڑھ تو رہی ہے ساتھ ساتھ. بھائی نے بھی بڑی مشکل سے ہاں ہوں کر کے اجازت دے دی, اور الحمدللہ وہ ایک سین تھا, وہ ایک جرنی تھا جہاں سے گھر سے جو چیلنج اسٹارٹ ہوا تھا. لیکن میرے جتنے بھی کزنس وغیرہ تھے, جو لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے, اپنے مامے تائے چاچے, ان کی پرمیشن چاہیے ہوتی ہے, وہ سارے بڑے سپورٹیو تھے. ان سب نے وہ بڑے حیران بھی تھے اور بڑے خوش بھی ہوئے کہ ایٹ لیسٹ ہمارے گھر کی کوئی لڑکی تو کرکٹ کھیلے گی, کیونکہ دے آل لو کرکٹ نا. تو انہوں نے کہا چلو ہمارے گھر سے کوئی لڑکی تو کھیلے گی. تو انہوں نے جب سب نے کہا کہ نہیں اوکے آپ کھیلنے دو, اور وہی میرا ایک جو سب سے بڑا چیلنج تھا وہ تھا. دوسرا بڑا چیلنج جو تھا وہ یہ کہ
ट्रांसपोर्टेशन ओके ट्रांसपोर्टेशन सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि मैं गुजरांवाला में थी और ज़्यादातर लाहौर में आपके कैंप्स होते थे, एकेडमीज और कैंप्स अकेडमीज और ये सब चीज़ें, और इवन दो कि अगर आपने खुद भी ट्रेनिंग करनी है तो वो भी लाहौर में ही आपने करनी है। गुजरांवाला में तो कॉन्सेप्ट नहीं था कि लड़कियां क्लब क्रिकेट खेलें और लड़कियां लड़कों में जाके खेलें। लाहौर में भी ऐसा नहीं था, पर एटलीस्ट एक्सेप्टेंस थी इस चीज़ की। सबसे बड़ा जो ट्रैवलिंग का मुझे प्रॉब्लम हुआ कि आना जाना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता था। फिर मैंने बहुत जल्दी भी मैं टीम में भी आ गई। 2010 में आके मैंने आने जाने को फिर कैसे मैनेज किया आपने? आने जाने को बड़े मुश्किल से मैनेज करती थी। मोस्ट ऑफ द टाइम्स में तो मैं बाइक पे आती थी। अच्छा। और अपने पास मैंने बाइक रखी हुई थी, बाइक पे आती थी और लाहौर रोज़ आना रोज़ चल जाना। साथ साथ मैं पढ़ भी रही थी, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर भी पढ़ रही थी, तो बड़ा मुश्किल हो जाता था ट्रेनिंग भी साथ करने में। अपने आप को मैंने बड़ा दिल करके मैंने ये भी फ़ैसला किया कि मैं खुद आया जाए करूँगी, और ये मैंने किया। लेकिन सबसे बड़ी बात कि मेरे कॉलेज वालों ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया उसके लिए। जब मैंने अपने कॉलेज से बीए किया उस टाइम मैं साथ साथ क्रिकेट खेल रही थी, तो मैंने फिर मास्टर्स के लिए मैं लाहौर आ गई। अब लाहौर भी मेरा पीछे मकसद यही था कि मैं साथ साथ मास्टर्स करूँगी, साथ साथ मैं क्रिकेट खेलूँगी, उसकी ट्रेनिंग करूँगी। बिल्कुल, एकेडमी भी था, सब चीज़ें थी। तो आई थिंक ये एक वो वाला जर्नी था जहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम भी आई, एफर्ट भी हुई काफ़ी सारी, लेकिन जो चैलेंज जो था वो दो चीज़ों में मुझे सबसे ज़्यादा आया। एक तो मुझे घर से थोड़ा बहुत मिला, और बाकी जो है ना वो सोसाइटी का बड़ा चैलेंज था, क्योंकि सोसाइटी की मैं इसलिए बात कर रही हूँ कि एक्सेप्टेंस नहीं थी। लोग देखते नहीं थे कि कोई फीमेल क्रिकेटर या कोई स्पोर्ट्स ऐसी में कोई लड़की खेले। वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे आई जब लोगों ने थोड़ी बहुत बातें भी की कि लड़कियां क्रिकेट खेलेंगी, लड़की बाहर जाके खेलेगी, लड़कियां क्रिकेट नहीं खेल सकती, ये लड़कों का गेम है। तो वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता ना एक आपको चैलेंज भी मिलना शुरू हो गया कि नहीं, मैंने ये चीज़ मनवानी भी है, और मैंने फीमेल क्रिकेटर अगर हूँ भी तो मैं एक बेस्ट क्रिकेटर बनना चाहती हूँ, ताकि लोगों को एक्सेप्टेंस भी हो इस चीज़ की और लोगों को पता चले कि लड़कियाँ भी क्रिकेट अच्छा खेल सकती हैं। करेक्ट। तो ये जर्नी इस तरह ही मेरा थोड़ा स्टार्ट हुआ। थोड़ा स्ट्रगल था बीच में, बगैर कुछ सोचे कि धूप है या मैं बाहर खेल रही हूँ, मैं लड़कों में खेल रही हूँ, बगैर कुछ सोचे बस एक एम था कि मैंने एक ऑब्जेक्टिव था, उसको अचीव करना है। मुझे नहीं पता लग रहा था कि दुनिया क्या कह रही है, दुनिया क्या सोच रही है। मैंने जो काम करना है वो मैंने करना ही है, और मैंने वो किया भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीज़ें थी। तो जब आप मास्टर्स कर रही थी तो तब आप साथ डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रही थी। उसमें मैं इंटर वर्सिटीज़ खेल रही थी, इंटर कॉलेजेस खेल रही थी। सारी बात है, पहले आपका स्टेप यही होता है, इंटर कॉलेज खेलते हो, इंटर वर्सिटीज़ खेलते हो, उसके बाद आप डोमेस्टिक लेवल पे जाते हो, नेशनल लेवल पे जाते हो। तो उस टाइम मैं वही वाला लेवल खेल रही थी, लेकिन मैं काफ़ी बेहतर थी, बहुत सारों से बेहतर थी, क्योंकि मैं हमेशा क्रिकेट लड़कों के साथ खेलती थी। और अपने भाई, एक मेरा भाई छोटा जो था, जो मेरे से तो बड़े हैं सारे, लेकिन जो बाकियों से छोटा था, उसके साथ मैं बाहर बहुत दफ़ा खेलती रही। ग्राउंड्स में खेला, गलियों में खेला, बहुत सारी मैंने क्रिकेट लड़कों में ही खेली है। निदा जो ये कह रही है कि लड़कों के साथ क्रिकेट खेलना है, अब आई एम जस्ट इमेजिनिंग कि आप फॉर एग्जांपल लड़कों का क्लब है, आप उनके साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, फॉर एग्जांपल 11 अ साइड खेल रहे हैं, एक तरफ 11 लड़के हैं, दूसरी साइड में 10 लड़के हैं, एक लड़की है, तो ये देखा आ गई ना सोच वाली। वही मेरे दिल में हुई कि इस चीज़ को मैं आई एम जस्ट इमेजिनिंग कि आप तो रिकनसाइल कर रही थी, आपका तो एक बिगर ऑब्जेक्टिव था कि यार मेरे लिए सब चीज़ें रेलिवेंट हैं, मैंने वो अल्टीमेट गोल पे पहुंचना है। मैं जस्ट वो चैलेंजेस जानना चाह रहा हूँ, जब फील्ड के ऊपर एक लड़की है और 20 लड़के हैं जो कि क्रिकेट खेल रहे हैं, उसमें कोई चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे? देखिए, जब मैंने क्रिकेट लड़कों में खेला एज अ प्रोफेशनल, जब मैंने खेलती तो मैं बचपन से ही थी लड़कों में, तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता था कि मेरे साथ लड़के खेल रहे हैं, क्योंकि लड़कियां तो थी नहीं, तो मैं लड़कों के साथ ही खेलना था। जब क्लब लेवल पे भी मैंने जब खेलना स्टार्ट किया तो उन्होंने मेरी बड़ी रिस्पेक्ट करनी, क्योंकि उनको पता था कि फीमेल क्रिकेटर है और बड़ी रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन बाज़ का ज़हन में एक चीज़ आती थी कि ये लड़के हैं, मैं लड़की हूँ, स्ट्रेंथ वाइज की बात करें कि मतलब बाज़ लड़के होते थे कि लड़की छक्का नहीं मार सकती, तो जो सबसे बड़ा इशू जो लगता था कि लड़की छक्का नहीं मार सकती, तो मैंने फिर उन जैसा, क्योंकि मैं खेलती भी शुरू से ही शाहिद अफरीदी स्टाइल में खेलती थी, शाहिद अफरीदी को बहुत पसंद भी करती थी, तो मैं हमेशा से एक बात कहती थी कि मैंने खेलना है तो मैंने
شاہد افریدی کی طرح کھیل رہے ہیں, چھکوں والا ہی کھیل رہے ہیں. ٹھیک. تو جب کوئی لڑکا اس طرح کی بات کرتا تھا نا تو میں اگلی ہی دوسری تیسری بال پہ چھکا مار کے دکھا پھر آنکھوں میں آنکھیں بھی ڈالتی پھر تھی. یہ ایک چیلنج ہوتا تھا کہ یہ بات ذہن میں نہ لے کر آئیں کہ لڑکی یہ کام نہیں کر سکتی. تو شروع سے لے کر اب تک جو میں نے جو دیکھا وہ ایک ڈفرینس دیکھا سوچ میں بھی اور ان سب چیزوں میں کہ لڑکی وہ کام نہیں کر سکتی جو لڑکا کر سکتا. ٹھیک. اسی وجہ سے شاید میرا ایک ایم بھی بنا جب میں کیونکہ آئی یوز ٹو واچ کرکٹ الاٹ وتھ مائی فیملی, کہ ہماری فیملی کا پروگرام ایک جو انٹرٹینمنٹ پروگرام ہوتا تھا وہ کرکٹ میچ دیکھنا ہوتا, اور پوری فیملی ڈٹ کے میچ دیکھ رہی ہوتی تھی. تو کبھی ابو کمنٹری کر رہے ہوتے تھے, کبھی بھائی کمنٹری کر رہا ہوتا کہ فلانے کو یوں کرنا چاہیے تھا, فلانے کو یوں کرنا چاہیے تھا, بٹ دے آل آر ویری ایکسائٹیڈ. تو وہ بچپن سے نا وہ ایک چیز میرے اندر بلڈ اپ ہوتی رہی کہ یار یہ ایک واحد گیم ہے جو سب دیکھتے بھی ہیں, اور لوگ اس کے بارے میں بات بھی کرتے ہیں, اس گیم کی رسپیکٹ بھی بڑی ہے اور لوگ اس کو کھیلنا بھی چاہتے ہیں. کریکٹ. لیکن میں نے صرف لڑکوں کی دیکھی, اور میں نے ہمیشہ سے ایک چیز کہی کہ اگر پاکستان میں لڑکیوں کی ٹیم ہوگی نا تو میں اس میں ضرور کھیلوں گی, یا میں نے اس کا کپتان ضرور بننا. تو وہ آہستہ آہستہ بلڈ اپ ہوتی رہی, اور ظاہری بات ہے پھر ایک کرکٹر تو بننا ہی تھا, کسی بھی طریقے سے ہم بنے. اور اسی وجہ سے ایکچولی میں تب سے وہ ایک چیز سٹارٹ ہوگی کہ لڑکیاں کرکٹ نہیں کھیل سکتی, یا لڑکیاں وہ والا کام نہیں کر سکتی کہ جو لڑکے کر سکتے ہیں. تو میں نے پھر اپنے آپ کو بلڈ اپ ایسے کیا کہ نہیں, میں وہ کر کے دکھاؤں گی, اور میں اس طرح کا گیم شو کروں گی کہ لوگوں کو نظر آئے گا. تو ڈیفینیٹلی پھر میں نے وہ کام تو کرنا ہی تھا. اور جو ڈفرینسز آپ بات کر رہے ہیں وہ آپ کے بھی ذہن میں بھی آیا کہ 10 لڑکے اور ایک ساتھ لڑکی کھیل رہی ہے, اس سے 11 لڑکے کھیل رہے ہیں, تو وہ بڑا چیلنجنگ ہوتا تھا. اس چیلنج کو انجوائے بھی میں بہت زیادہ کرتی تھی اور بڑا مزہ بھی آتا تھا. کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میں اپنے سے بڑا کوئی کام کر رہی ہوں, اور یہاں پہ میں جیتوں گی تو میری جیت آگے بھی ہوتی رہے گی. تو یہ ایک بڑا مزہ میری جو لائف میں جو یہ والے مومنٹس ہیں نا, میں اس کو بڑا انجوائے کرتی تھی. آپ نے اپنے والد صاحب کا ذکر کیا, وہ خود بھی کرکٹ کے ساتھ وابستہ رہے, خود بھی وہ کرکٹر تھے. آپ کی جو گیم تھی, جو آپ کی ٹیکنیک تھی, جو آپ کا کرکٹ کا نالج تھا, کرکٹ کس طرح کھیلنی ہے, اس میں والد صاحب بھی کوچ کرتے تھے, ان کی بھی کچھ انوالومنٹ تھی, اس کے بارے میں کچھ بتائیں. وہ مورل سپورٹ تو بہت زیادہ کرتے تھے, کیونکہ میرے فادر تو اس پوزیشن پہ نہیں تھے, صرف وہ بول کے ہی بتا سکتے تھے یا کہہ سکتے تھے. خود وہ لیگ اسپنر بھی رہے تھے, میں تو آف اسپنر تھی, لیکن کافی حد تک وہ مجھے جو اسپورٹ زیادہ تر وہ یہ کرتے تھے, ابھی میچ میرا دیکھتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ تم ٹیم کی بیک بون ہو, تم پرفارم کرو گی تو ٹیم جیتے گی. ہمیشہ سے ان کے یہ 2-3 ایسے ڈائلاگ ہوتے تھے کہ انہوں نے جب ٹیم ہارتی تھی تو وہ گھر میں یہ کہتے تھے کہ ندا ہار گئی ہو, جب ٹیم جیتی تھی وہ کہتے تھے ندا جیت گئی. تو انہوں نے یہ 2-3 چیزیں میرے لیے اسپیسیفکلی رکھی ہوتی ہیں, تم پرفارم کرو گی ٹیم جیتے گی, تم پرفارم نہیں کرو گی ٹیم ہار جائے گی. تو میرے پہ ایک ایکسٹرا جو انہوں نے پریشر ڈالا ہوتا تھا, اور مجھے ڈانٹتے بھی تھے بعد میں, اگر جب میں پرفارم نہیں کرتی تھی تو ڈانٹتے تھے بعد میں کہ تم نے اچھا نہیں کھیلا, سیدھا کہہ دیتے تھے, یہ بھی نہیں کہ تھوڑا گھما پھرا کے کہہ دیں تم نے اچھا نہیں کھیلا اور تمہیں اس طرح کھیلنا چاہیے تھا, تم نے پرفارمنس دینی ہے تو پاکستان ٹیم جیتے گی. بس 2-3 باتیں اس میں آپ کی پوری وہ کر دیتے تھے. آپ نے 2010 میں ڈیبیو کیا, رائٹ, پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم میں آپ سلیکٹ ہوئی. اس پہ آنے سے پہلے کسی پوائنٹ ان ٹائم پہ ندا آپ کو کبھی ایسا لگا کہ آئی ول ناٹ بی ایبل ٹو میک ٹو دا نیشنل ٹیم, کبھی ایسی تھاٹ آئی 2010 سے پہلے کہ یار میں نے اپنی طرف سے جو میں بیسٹ کر سکتی تھی وہ تو میں کر رہی ہوں, بٹ آئی ول ناٹ بی ایبل ٹو میک ٹو دا نیشنل ٹیم. میرا خیال ہے کوئی ایسا مومنٹ ابھی تک میرے ذہن میں رہا ہے نہیں کہ میں جہاں پہ کہوں کہ میں نے محنت کی اور میں کر نہیں سکتی. میں نے ہمیشہ یہ کہا بھی ہے اور کیا بھی ہے کہ میں جب کروں گی میں نے کرنا ہی کرنا ہے, اور مجھے وہ ملے گا بھی. کیونکہ میں اتنی زیادہ پیشنیٹ تھی اباؤٹ دس گیم کہ مجھے لگتا ہی نہیں تھا کہ میں نے کسی چیز کی کمی چھوڑی ہے. اوپر سے میری گیم بھی بہت لڑکیوں سے بہتر تھی. میں کرکٹر شروع سے ہی تھی, ایکچولی میں بائی برتھ ہی کرکٹر تھی, اور میں کھیلتی بھی لڑکوں کے ساتھ تھی. تو جب میں لڑکیوں میں کھیلتی تھی تو مجھے بڑی ہلکی لگتی تھی چیزیں. میں بال کوئی کر رہا ہے میں کہتی تھی بڑی سلو بال کر رہا ہے, میں ایون کہ میں کہتی ہوتی تھی تھوڑا ذرا تیز بال ہو تو مجھے زیادہ میں انجوائے کروں, کیونکہ میں لڑکوں میں کھیلتی تھی. میری ایک آٹومیٹکلی گیم کوالٹی ایک بالکل آپ کی ڈفرینٹ تھی. آئی تھنک یہ مومنٹ تو کبھی بھی نہیں آیا کہ میں اس کرکٹ کے قابل نہیں ہوں, کبھی بھی نہیں آیا. پر ایک دفعہ شاید مجھے تھوڑی سی 1 سے 2 دفعہ ایسا مومنٹ آیا جہاں پہ مجھے زیادہ ہرٹ ہوئی کہ میں جس جگہ پہ
ہو سکتی تھی وہاں پہ نہیں ہوں. وہ ایک دفعہ 2009 کی بات ہے, آئی تھنک وہ ایک ورلڈ کپ تھا. آئی پرفارم ریئلی ویری ویل. اس کے بعد اس سے پہلے جو ٹرائلز ہوتے ہیں, میچز ہوتے ہیں, اور اس کے فٹنس ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں, تو میں نے بہت اچھا پرفارم کیا تھا, بٹ آئی ڈنٹ سلیکٹ ایٹ دیٹ ٹائم. تو مجھے بڑا اس ٹائم آئی واز ریئلی ویری ہرٹ کہ مطلب میں جس جگہ پہ جا سکتی تھی میں وہاں پہ نہیں ہوں. لیکن وہ اوور دا ٹائم آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ شاید آپ کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں آپ کی بہتری کے لیے ہوتی ہیں, اس سے بھی زیادہ محنت کرنی ہے, اس سے بھی زیادہ بہتر بن کے بتانا ہے. تو آئی تھنک ایک وہ مومنٹ تھا. اور اس کے بعد ایک 2017 میں بھی ایک اس طرح کا ہی کچھ ہوا کہ میں نے بڑا اچھا پرفارم کیا, میں پھر بھی ٹیم سے ڈراپ ہو گئی. وہ بیچ میں آپ کو کچھ چیزیں بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کچھ ہوتا رہتا ہے. تو وہ ایک دو مومنٹ تھا. لیکن یہ 2009 کے بعد جو 2017 کا جو مومنٹ تھا نا, آئی تھنک وہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ تھا میری لائف کا. کیوں اس کے بعد جو میری گیم میں امپرومنٹ آئی تھی, جو میری فٹنس میں امپرومنٹ آئی تھی, جو میری گیم کو انڈرسٹینڈنگ کی جو امپرومنٹ آئی تھی, آئی تھنک وہ لائف چینجنگ تھا ایک طرح کا, کرکٹ میں کہہ سکتے ہیں. اور بڑے ہی میں نے بہت ساری چیزوں کو کیلکولیٹ کر کے اپنے آپ کو دوبارہ سے میں نے وہ ڈیفائن کیا کہ میں نے دوبارہ سے اپنے آپ کو کس طرح لے کے چلنا ہے. کیونکہ آل راؤنڈرس کی زندگی زیادہ ہوتی ہے, لیکن بعض اوقات ان کی پرفارمنس اوپر نیچے بھی ہو جاتی ہے, کیونکہ دو چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, پرفارمنس اوپر نیچے ہو جاتی ہے. لیکن مجھے 2017 کی بات سمجھ آیا کہ آل راؤنڈر ایکچولی دونوں چیزوں کو آپ کو لے کے چلنے والی ہوتی ہے. اس میں آپ کو دونوں جگہ ہی پرفارم پیرلل دونوں کو لے کے پیرل آپ کو لے کے چلنا ہے. ایسا نہیں ہے کنسسٹنٹلی پرفارم کرنا ہے, کنسسٹنٹلی پرفارم کرنا ہے. دونوں ڈیوٹیز آپ کے اوپر ہوتی ہیں اور آپ نے دونوں نبھانی ہوتی ہیں, بڑے اچھے سے نبھانی ہوتی ہے. بعض اوقات ایسے ہوتا تھا کہ میں بیٹنگ کر لیتی تھی تو بالنگ میں تھوڑا سا ہو جاتا تھا. جب بالنگ کر لیتی تھی بہت اچھی کر لیتی تو بیٹنگ میں وہ اس طرح نہیں ہوتا تھا. لیکن اوور دا ٹائم جب مجھے سمجھ آئی کہ جب ٹیم کو آل راؤنڈر کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر اس نے آل راؤنڈر کی طرح ہی پرفارم کرنا ہوتا. پھر میں نے اپنی بیٹنگ پہ بہت زیادہ کام کیا, اور اس کے بعد پھر بعد میں لوگ مجھے بیٹنگ آل راؤنڈر کہنے پہ, تو بالنگ آل راؤنڈر کہتے تھے, بعد میں مجھے بیٹنگ آل راؤنڈر کہتے تھے. رائٹ فرام دا سٹارٹ یو وانٹڈ ٹو بی دی آل راؤنڈر. آپ بیٹسمین بیٹنگ کرنا چاہتی تھی, بالنگ کرنا چاہتی تھی, یا آل راؤنڈر بننا چاہتی تھی؟ نہیں, میں شروع سے آل راؤنڈر تھی. اور آپ کی انسپائریشن کیا تھی, کون سے آل راؤنڈر سے آپ انسپائر ہوتی تھی؟ میں شاہد افریدی کو بہت دیکھتی تھی نا. دیکھیں ٹیسٹ میچ میں اگر کوئی بندہ 4-5 بالوں پہ چھکے مار رہا ہے, ٹھیک ہے, اور آ کے 2-4 وکٹس ٹیسٹ میچ میں بھی لے رہا ہے, وہ کسی کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہا. تو میرا بھی دل ایسے ہی تھا کہ میں نے روتھلیس کرکٹ کھیلنا, میں نے آنا ہے اور میں نے ٹھو کرنا ہے, اور اس کے بعد چھا جانا ہے, ٹھیک ہے. اور کیونکہ ہماری کرکٹ اتنی تیز نہیں تھی, لڑکوں کی کرکٹ تو شروع سے ہی مطلب اوور دا ایئرز وہ بھی تیز ہوئی ہے, لیکن وہ ہم سے زیادہ ان کی پیس زیادہ تھی. ہماری کرکٹ بہت سلو تھی, بہت زیادہ سلو تھی. کوئی اتنا وہ فرق نہیں, اوور ریٹس کا بھی نہیں اتنا فرق پڑتا تھا اس ٹائم, ٹائم کا بھی ایشو نہیں ہوتا تھا, سلو بال آتی تھی, جتنا ہو سکتا تھا سلو کرتے تھے. تو تیز نہیں تھی پیس ہماری, اس طرح تیز نہیں تھی, مطلب نہ اوپر جانے کی تیز تھی نہ ویسے. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہم بڑے سلو کھیلتے رہے. اگر آئی تھنک اب کو 5-8-10 سال پہلے سے اگر ہم نے جیسا اب کرکٹ کو بہت زیادہ ہائپ مل رہی ہے, کرکٹ میں ہر چیز آ گئی, گلیمر بھی ہے, ہر چیز, اگر وہ 8-10 سال پہلے آ جاتی نا تو ہماری شاید یہ وومنس کرکٹ جو ہے پاکستان کی, یہ بہت جلدی اوپر جاتی ہے. ابھی بھی میں کہتی ہوں کہ ہماری پیس ابھی بہت کم ہے, بہت سلو ہے. اوکے, جب آپ فرسٹ ٹائم پاکستان کرکٹ ٹیم میں سلیکٹ ہوئے, کس کے تھرو خبر ملی آپ کو؟ ہو ٹولڈ یو کہ یو ہیو بین سلیکٹڈ ان دی پاکستان؟ سلیکٹر سے ملی. ہماری کوئی ایسا اناؤنسمنٹ نہیں ہوتی تھی پہلے, ہاں شاید ہوتی بھی ہوگی, ہم کون سا پیپر اس ٹائم پڑھتے ہوتے تھے. کیا ایموشنز تھے, کیا فیلنگز آپ کی, فیملی کی؟ I was very happy, I feel very proud کہ پاکستان ٹیم میں میں سلیکٹ ہو گئی ہوں. الٹیمیٹ جو ایک گول سوچا ہوا تھا. لیکن جب میں سلیکٹ ہوئی تھی تو میں نے ایک ٹور بھی کیا تھا, لیکن میرا ڈیبیو نہیں ہوا تھا, 2007 کی بات ہے. تو اتنا زیادہ خوشی تو تھی کافی ساری, لیکن وہ ڈیبیو نہ کرنا اور کرکٹ نہ ملنا تو ایک آپ کو ایک تھوڑا سا افسردہ والا سین بھی ہو جاتا بیچ میں. لیکن 2010 میں مجھے آئی ڈو ریممبر کہ میرے کوچ نے مجھے آ کے بتایا تھا کہ تم ٹیم میں سلیکٹ ہو اور پاکستان کی اوپنر تم ہوگی. تو آئی واز ویری مطلب بڑی اس ٹائم میں خوش تھی کہ میں نے جو میں چاہتی تھی میں اس طرح والی, میری سلیکشن بھی اس طرح ہوئی, اسی پوزیشن پہ کھیلنا ہے اور یہ وہ. تب میں بہت ایکسائٹیڈ تھی. اور اس کے بعد میں نے آئی تھنک ایشین گیمز کھیلی تھی,
اور ایشین گیمز میں بڑی زبردست پرفارمنسز دی, پلیئر آف دا سیریز دی, پلیئر آف دا فائنل دی, اور پہلا گولڈ میڈل ہم نے جتوایا پاکستان کو. اور بعد میں 2018 میں آئی سی سی کی طرف سے آپ اسٹینڈ آؤٹ پلیئر بھی تھیں. آئی سی سی کی میں T20 ٹیم آف دا ایئر میں تھی. ٹیم آف دا ایئر میں تھی, اوکے. اسٹینڈ آؤٹ پلیئر ہی آپ کہہ لیں. T20 ٹیم آف دا ایئر میں تھی 2019 میں. اوکے. 2018 میں بیسٹ میرے اسکور سے کیلنڈر ایئر میں سب سے زیادہ اسکور تھے. اوکے. تو 2000 وہ میں آپ کو بتایا نا میرا ڈیفائننگ میرا مومنٹ تھا جب 2017 کے بعد میں ٹیم میں سلیکٹ ہوئی ہوں. 2018 بہت اچھا گزرا, 2019 بہت اچھا, ایکچولی 2018-19 میرا سب سے اچھا میری لائف کا گزرا. اوکے. اور اس کے بعد میرا 2023 جو تھا وہ جب میں خود کیپٹن تھی تب وہ ایئر میرا ویسے تو اچھا نہیں گزرا, میری مدر کی ڈیتھ ہو گئی تھی, لیکن کرکٹ وائز اگر دیکھا جائے تو بہت اچھا تھا. 2019 میں جب میں T20 ٹیم آف دا ایئر میں آئی تھی, اس ٹائم میں نے ساؤتھ افریقہ اگینسٹ بیسٹ بہت اچھے اسکور کیے تھے. ساؤتھ افریقہ بڑے اسکور کیے تھے. فاسٹسٹ 50 بھی میں نے ان کے اگینسٹ کی تھی, 20 بالوں پہ 50 کیا تھا. ایشیا میں نمبر 2, ایشیا میں نمبر 1 اور ورلڈ میں نمبر 2. ندا, جب پرفارمنس ٹھیک نہیں ہو رہی ہوتی, جب کنسسٹنٹلی آپ کی فارم خراب چل رہی ہوتی, آپ اس طرح پرفارم نہیں کر پا رہے ہوتے, تو آپ کا کیا پروسیس ہوتا تھا, کیا تھاٹ پروسیس ہوتا تھا؟ کوئی آپ بیک اینڈ پہ جا کے کوئی کوچز سے ایڈوائس لیتے ہیں یا آپ اپنی پریکٹس زیادہ کرتے ہیں ٹو گیٹ یور مائنڈ سیٹ رائٹ اینڈ گیٹ یور گیم بیک آن ٹریک؟ آپ نارملی آپ کا کیا وے ٹو ڈو ہوتا تھا ٹو گیٹ بیک ان ٹو دا فارم؟ اچھا, موسٹ آف دا ٹائمس میں میری فارم نہیں جاتی تھی. اوکے. میں کھیلتی ہی تھی موسٹ آف دا ٹائمس. اگر اگر ایک میچ میں بھی اگر میں گر جاتی تھی نا, مطلب میری پرفارمنس نہیں ہوتی تھی, تو مجھے وہ پریشانی شروع ہو جاتی تھی ایک میچ سے ہی صرف, کہ میری پرفارمنس نہیں آ رہی. موسٹ آف دا ٹائمس کہ میں پرفارم ہی کر رہی ہوتی تھی. ہاں, لیکن جب آپ پھر بھی تھوڑا سا مینٹلی اسٹریسڈ ہوتے ہو, یا بہت سارا پریشر آپ فیل کر رہے ہوتے ہو, اس ٹائم آپ دوبارہ سے اپنے کو ریگین کرنے کے لیے میں تو موسٹلی اپنی ویڈیوز دیکھتی تھی. اوکے. میں اپنی پرانی ویڈیوز دیکھتی تھی, میرا بیٹنگ اسٹائل کس طرح کا تھا, میرا اسٹانس کس طرح تھا, میں نے شاٹ کیسے کھیلی ہے, میں نے کس طرح رنس کیے, میں دوبارہ سے وہ سب چیزیں ریکال کرتی ہوں. اس کے بعد میں جا کے اپنی پریکٹس کرتی تھی. اور سب سے بڑی بات, شاید بہت سارے لوگ بات چیت کرتے ہوں, کوچز سے بات کرتے ہوں, میرے ساتھ یہ نہیں ہو رہا, یا اپنے سینئرز وغیرہ سے بات کرتے ہوں, یا اپنے فرینڈس وغیرہ سے بات کرتے ہوں. میں اپنے کمرے میں اکیلی ہو جاتی تھی, میں کسی سے بات چیت نہیں کرتی تھی. میں اپنے آپ کو کمرے میں ایک طرح کا بند کر لیتی تھی, اپنی ویڈیوز دیکھتی تھی, اور میں تب تک بات نہیں کر رہی ہوتی تھی جب تک میں پرفارم نہیں کر لیتی. اور یہ 1-2 دن کے اندر ٹھیک ہو جاتا تھا. اور یہ میرا جو ایک فارمولا تھا نا, وہ میرے لیے بڑا صحیح تھا. اگر آپ دیکھیں کہ آپ جب آپ بیٹنگ کر رہے ہوتے ہو تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ مس کر جاتے ہو. ایک روٹین ہوتی ہے ہر پلیئر کی, بیٹرس کی بھی روٹین ہوتی ہے, بالرس کی بھی روٹین ہوتی ہے. وہ چاہے آپ کو بال کھجانے کی روٹین ہے, یا آپ کو آنکھ صاف کرنے کی روٹین ہے, یا اپنا گلوز ٹھیک کرنے کی روٹین ہے, وہ اگر آپ ایک دفعہ اس ردم سے نکل آتے ہو, پھر آپ کو خود بخود فیل ہوتا ہے کہ میں کوئی چیز مس کر رہا ہوں. تو پھر آپ کو وہ جب آپ ویڈیوز دیکھتے ہو تو آپ کو بہت ساری چیزیں یاد آتی ہیں, کہ آپ گلوز کھولتے ہو, یا آپ کا بیٹ کا اسٹائل یوں ہے, بیٹ اوپر آ رہا ہے, نیچے آ رہا ہے, ٹیپ کر رہے ہو یا نہیں ہے. کچھ اس طرح کی کچھ فارمولاز ہوتے ہیں جو ہر پلیئر نے اپنے لیے نکالے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہ چیزیں پھر آپ ریکال کرتے ہو کہ یار میں یوں کرتی تھی, یوں کرتی. اس کے بعد آپ جب پریکٹس پہ جاتے ہو تو آپ وہی جب چیز فیل کرتے ہو تو آٹومیٹیکلی آپ اس ردم میں آتے ہو. اوکے. 2023 میں آپ پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کی کیپٹن بنی. کیپٹن بننے کے بعد سب سے مشکل فیصلہ آپ نے کیا کیا؟ سب سے مشکل فیصلہ, بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیپٹن بن کے آپ کو کتنا پریشر فیل ہوا اور کیا پریشر ہوتا ہے, یہ وہ. مشکل فیصلے والے سوال تو پہلی دفعہ کسی نے پوچھا ہے. آئی تھنک میرے نزدیک جتنے بھی میرے ساتھ پلیئرس کھیلے ہوئے وہ کافی ٹائم سے کھیل رہے تھے. میرا خیال ہے کہ یہ 25-30 لڑکیاں جو کریم ہے پاکستان کی, وہ کافی ٹائم سے کھیلتی آ رہی تھی. میرے لیے سب سے بڑا مشکل فیصلہ ہوتا تھا ٹیم سلیکٹ کرنا. کیونکہ مجھے آئی فیل کہ یہ بھی پلیئر کھیلنے والا ہے, یہ بھی میرے لیے کام کر سکتا ہے, یہ بھی پاکستان ٹیم کو جتا سکتا ہے. تو مجھے بڑا مشکل فیل ہوتا تھا کہ میں نے کسی کو ڈراپ کرنا ہے یا میں نے کسی کو ٹیم میں لے کر آنا. کس کو ڈراپ کرنا سب سے مشکل تھا جو آپ نے کیا بھی, جو آپ کو بڑا مشکل لگا ڈراپ کرتے ہوئے؟ جیسے میں عمران خان صاحب کا ایک بار انٹرویو سن رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ ماجد خان جو ان کے کزن بھی تھے, تو انہوں نے ایز اے کیپٹن ایک بار ان کو ڈیسیژن کرنا پڑا, تو انہوں نے ماجد خان کو ٹیم میں سے ڈراپ کر دیا, اور یہ ان کے لیے ایک بہت
ڈیسیجن تھا, بہت مشکل ڈیسیجن تھا, کیونکہ ماجد خان ان کے ایک آئیڈیل کرکٹر بھی تھے, آئیڈیل کرکٹر بھی تھے, ان کے فیملی ممبر بھی تھے, سینئر بھی تھے, سب چیزیں تھیں, لیکن ٹیم کو دیکھتے ہوئے اور ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہی ہیز ٹو ٹیک دیٹ ڈیسیجن. بالکل. تو آپ کو کوئی ایسا ڈراپ کرنے کا ڈیسیجن لینا پڑا کسی ایسے پلیئر کے بارے میں جو کہ آپ کے لیے بڑا مشکل بھی تھا, لیکن آپ نے ٹیم کے بیسٹ انٹرسٹ میں وہ فیصلہ کیا؟ آئی تھنک میری بڑی اچھی دوست بھی ہے انم امین جو ہے, اور پاکستان ٹیم کی بڑی زبردست اٹیک بالر بھی ہے, لیفٹ آرم اسپن کرتی تھی, اور ٹاپ 3 رینکنگ میں بھی آ چکی ہوئی ہے T20 کی, بڑی اچھی بالر تھی ہماری. ایک جب فرسٹ جو ہماری جب ایز اے کیپٹن جب ابھی میں نے ٹیک اوور ہی کیا تھا, تو کچھ ٹیمز ہم بنا رہے تھے, کوئی ایشین گیمز کے لیے بنا رہے تھے, کوئی سیریز کے لیے بنا رہے تھے, اور میں چاہتی تھی کہ سب کو موقع ملے. ٹھیک ہے. اور T20 کی ٹیم الگ ہو, ون ڈے کی ٹیم الگ ہو. میں یہ نہیں چاہتی کہ T20 بھی وہ کھیلے اور ون ڈے بھی وہ. 2-4 پلیئرز آپ کے سملر ہو جاتے ہیں, لیکن 6 کچھ ہوتے ہیں آپ کے, وہ آپ سیم کر سکتے ہو. لیکن آئی وانٹ کی, کیونکہ شروع دن سے میں نے جو کھیلا ہے اس میں کرکٹ, میں نے T20 میں بھی کھیلا, میں نے ون ڈے میں بھی کھیلا, اور یہی ٹیم ان دونوں ٹیم کو اس فارمیٹ کو وہی ٹیم کھیل لیتی تھی. لیکن جب دنیا میں ہم دیکھتے ہیں تو T20 کی اسپیشلسٹ ٹیم ڈفرینٹ ہوتی ہے, ون ڈے کی الگ ہوتی ہے. تو وہاں پہ ایک اچھا اسٹیپ فارورڈ کرنے کے لیے آئی ڈو کہ میں نے سوچا کہ جب ہمارے پاس یہ کریم ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ کس کی کیا کوالٹی, ہمیں کہاں پہ زیادہ بینیفٹ کوئی دے سکتا ہے, کوئی نہیں. تو آئی تھنک وہاں پہ ایک ٹیم کو دوبارہ سے ریسٹرکچر کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں کرنی پڑی. وہاں پہ میرا خیال ہے اس پہ بات کروں گی کہ وہاں پہ ہم نے ٹیم کو, ایک نئی ٹیم کو انٹروڈیوس کیا, 2-4 لڑکیوں کو نہیں لے کر, وہاں پہ اس کی سلیکشن نہیں ہوئی, تو جو ایک میرے لیے بہت بڑا ڈیسیژن تھا, اور بڑا مجھے اس میں ہرٹ بھی ہوا کہ کیونکہ پلیئر ہرٹ ہو جاتا ہے, آٹومیٹکلی پلیئر بھی ہرٹ ہوتا ہے. بیک اینڈ پہ میسیجز آتے ہیں, کالز آتی ہیں, ظاہر بات ہے. دیکھیں یہ چیزیں تو آپ کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں. جب آپ نے اتنا عرصہ ساتھ کھیلا ہو تو آٹومیٹکلی ہر پلیئر, اور افیلیشن بھی ہوتی ہیں, آپ کی فرینڈشپ بھی ہوتی ہے, آپ تو اس میں پوچھ ہی لیتے ہو کہ کیا ریزن تھی یا کیوں اس طرح ہوا, یہ چیز تھی. نیوزی لینڈ میں ہم نے ایک بڑی تاریخی سیریز جو ہے وہ جیتی. جب آپ لوگ نیوزی لینڈ گئے, آپ نے ٹیم سے کیا بات کی, اور ٹیم کا اس وقت ہم لوگ یہ اینٹیسپیٹ کر رہے تھے کہ وی کین بیٹ نیوزی لینڈ ان نیوزی لینڈ, کیونکہ نیوزی لینڈ کی پلینگ کنڈیشنز, ان کے وکٹس, آل ٹوگیدر ویدر کنڈیشن, تمام چیزیں پاکستان سے بالکل ہی ڈفرینٹ ہیں. تو ان کی کنڈیشنز میں, ان کے ہوم گراؤنڈ میں جا کے ان کو بیٹ کرنا کتنا بڑا چیلنج تھا آپ کے لیے اس وقت؟ دیکھیے چیلنج تو سب سے پہلے ہم نے بیٹ کی ساؤتھ افریقہ کو پاکستان میں ساؤتھ افریقہ کو, جو کہ ابھی رنرز اپ تھی ورلڈ کپ سے, ٹھیک, اور نیکسٹ سیریز ہمارے ساتھ تھی. تو سب سے پہلے تو ہم نے رنرز اپ کو جو کہ بیٹ کیا پاکستان میں, وہ وائٹ واش کیا ہم نے T20. ساؤتھ افریقہ بھی ہم سے رینک میں اوپر کی, انڈر یور کیپٹنسی, انڈر مائی کیپٹن. سب سے پہلی تو میری وہ سیریز تھی جو ہم نے جیتی, جو سب سے بڑا مارکا ایک طرح کا ہم کہہ سکتے ہیں, کیونکہ پاکستان میں بھی ہم نے T20 سیریز ایز سچ کو اپنے سے اوپر والی رینک کی ٹیم نے, میں نہیں جیتا ہوا تھا, وہ جیتا. اس کے بعد جب ہم نیوزی لینڈ گئے تو بس بات چیت میری ہمیشہ سے ایک چیز رہی کہ اب نے جب بھی کرکٹ کھیلنا ہے ہم رزلٹ کے لیے کھیلنا, جیتنا ہے پراپر جیتنا ہے, اور کھیلنا ہے پراپر کھیلنا ہے, بیچ والا کوئی کام نہیں کرنا. اور ہم نے ٹیم کے لیے ہی کھیلا, کوئی بندہ اپنے لیے نہیں سوچنا چاہیے کسی کو, نہ اپنے لیے سوچنا ہے. ہم نے صرف جب گول آپ کا بڑا ہوگا آٹومیٹکلی آپ پرفارم کر لیتے ہو. جو بات چیت میری ان کے ساتھ یہ رہتی تھی کہ ہم نے T20 ہماری جب سیریز ہوئی اس میں میں نے کچھ چینجنگ خود سے کی, کچھ شفل کیے لڑکیوں کو, کچھ اوپر سے نیچے, کچھ نیچے سے اوپر لے کر گئی. اور زیادہ تر کیونکہ مجھے یہ پتا تھا, کیونکہ پیچھے سے ہمیشہ ایک ہی بات ہوتی تھی کہ میں نے پرفارم کرنا ہے تو ٹیم جیتے گی. ٹھیک, تو میں نے اپنے ارد گرد وہ والے پلیئرس رکھے جو اچھے اسٹرائکر بھی تھے, جو میچ ونرس ہیں, اسٹرائکر بھی تھے, اور جن کو میں لے کے چل بھی سکتی تھی. تو کچھ اس طرح کی چینجنگ کی, لیکن ہمیشہ سے ایک بات کہ جیتیں گے, ہماری رینکنگ اوپر جائے گی, ہماری پلیئرس کی رینکنگ اوپر جائے گی, لوگ ہمارے ساتھ میچز کھیلیں گے, لوگ ہمارے ساتھ سیریز کھیلیں گے. تو کیونکہ ہمیں بھی یہ لوگوں سے سیریز بہت لیٹ ملتی ہے, بہت مطلب تگ و دوڑ کے بعد ملتی ہے. آسٹریلیا, انگلینڈ, ساؤتھ افریقہ, نیوزی لینڈ, یہ تو ہم 2-3 سال بعد کھیلتے ہیں ان سے. یہ تو اب ورلڈ چیمپئن شپ کی وجہ سے فریکوینٹ میچز ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی ہماری جو لاسٹ سیریز جو
آسٹریلیا کے ساتھ ہوئی آئی تھنک وہ 4 سالوں بعد ہوئی, انگلینڈ کے ساتھ ہوئی وہ بھی 3-4 سالوں بعد ہوئی. تو آئی تھنک بڑا گیپ آ جاتا ہے. ٹھیک. تو اس گیپ کو ختم کرنے کے لیے میں ایک چیز صرف ان کو کہتی تھی کہ اس گیپ کو ہم نے ختم کرنا ہے اور یہ لوگ ہم سے کھیلنا چاہیں, اور وہ تبھی کھیلیں گے جب اب اچھی ٹیموں کے خلاف ان کے ملک میں جیتیں گے, پرفارم کریں گے. تو یہ ایک وہ سوچ تھی. جیسے ہم نے ساؤتھ افریقہ کے اگینسٹ جب کھیلا تو ساؤتھ افریقہ کو جب ہم نے ہرایا, ڈیفینیٹلی دیکھیں لوور رینک جب بھی آپ کے ساتھ کھیلتی ہے اور آپ کے اگینسٹ بہت اچھا کھیلتی ہے اور آپ سے آپ سے جیت بھی جاتی ہے, تو وہاں پہ آپ کو سوچ ایک دفعہ آتی ہے کہ نہیں یار یہ ٹیم اوپر آ رہی ہے, اس ٹیم کو ہم نے دوبارہ سے کھیلنا ہے, ان کے ساتھ ہم نے دوبارہ سے کھیلنا ہے. اگر اسی طرح وہ اگر ہم آسٹریلیا انگلینڈ کو ہم اگر ادھر جا کے ہرائیں گے تو وہ کہیں گے ان کو دوبارہ بلاؤ. کریکٹ, سمجھ لگی. تو یہ چیز میری ایک یہی میں ان کو ایک میرا میسج ہوتا تھا کہ بھائی ہم نے ان سے جیتنا ہے, ہم نے کھیلنا اور ان سے جیتنا اور ہمیں وہ گیپ کم کرنا ہے. ٹھیک, جو بہت بڑا گیپ ہے. آپ ساؤتھ افریقہ والی وکٹری اور نیوزی لینڈ والی وکٹری اگر دونوں کو کمپیئر کریں تو آپ کس کو بہتر رینک, دونوں ظاہری بات ہے دونوں آپ کے لیے بہت بڑی اچیومنٹس تھیں, ایک طرف رنر اپ تھے, دوسری طرف نیوزی لینڈ کو ان کے ملک میں جا کے بیٹ کرنا از اے بگ اچیومنٹ. اگر آپ دونوں سیریز کو کمپیئر کریں تو آپ کس کو ابو رینک کریں گے؟ آئی تھنک ساؤتھ افریقہ کو. ساؤتھ افریقہ کیونکہ ساؤتھ افریقہ ایک بڑی کمپیکٹ ٹیم ہے اور اوپر سے لے کے نیچے تک ان کے پاس تینوں چیزیں ان کے پاس ہیں, بیٹنگ بالنگ فیلڈنگ, وہ بڑی کمپیکٹ. ان کے پاس آل راؤنڈرز بھی ہیں, بالرز بھی ان کے پاس ہیں, بیٹرز بھی ان کے پاس ہیں, جو بڑی ٹیم ہونے کی نشانی ہے. اور دوسری بڑی بات ہے کہ وہ ابھی ورلڈ کپ کھیل کر آ رہی تھی, رنرز اپ تھی ورلڈ کپ کی. تو آئی تھنک وہ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ زیادہ بہتر مجھے اس وقت لگی. نہیں ایز اے کیپٹن آپ کو پلیئر ریزسٹنس فیس کرنی پڑی؟ کیونکہ اگر میں مینس کرکٹ ٹیم میں دیکھوں تو بہت خبریں آتی ہیں, اور ظاہری بات ہے جب خبریں آتی ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ سچائی بھی ہوتی ہے, گروپنگ کی باتیں بھی آتی ہیں. لوگوں کو جب تک اگر کوئی ایک بڑے گروپ کے خلاف کوئی کیپٹن بن جائے تو سم ٹائم اس کو فیل بھی کر دیا جاتا ہے, ایک ایسی گروپنگ بھی ہو جاتی ہے. آپ کی کیپٹنسی جو ہے وہ بہت زیادہ دیر تک سسٹین نہیں کی. آپ کو کیا ریزن لگتی ہے, کیوں یہ, جبکہ ابھی ہم جیسے بات کر رہے ہیں ہم نے ساؤتھ افریقہ کو پاکستان میں ہرایا, ہم نے نیوزی لینڈ کو نیوزی لینڈ میں جا کے ہرایا, تو آپ نے کیپٹن بنایا ہے, کیپٹن پرفارم بھی کر رہا ہے, ٹیم بھی پرفارم کر رہی ہے, اب جیت بھی رہے ہیں, اسٹل کیپٹن ہیز ناٹ بین ایبل ٹو کیپ ہر پلیس. کیا آپ کو کیا فیکٹر لگتا ہے, کیا ہوا اس کے پیچھے؟ دیکھیں آپ نے تو اس کی ریزن خود ہی پہلے بتا ہی دی ہے کہ بہت ساری اس طرح کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, پلیئرس گروپ بھی چل رہے ہوتے ہیں, سیاست بھی چل رہی ہوتی ہے, ایک دوسرے کے خلاف بھی بندہ کر رہے ہوتا ہے. یہ آئی تھنک ون آف دا ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے. دوسرا میں بہت ذرا ڈیمانڈنگ کیپٹن تھی شروع سے. ڈیمانڈنگ اس وجہ سے تھی کہ میں آل دا ٹائم آئی وانٹ کہ میں نے جیتنا اور میں نے وہ والا فاصلہ کم کرنا جو دنیا میں ہے. یہ صرف ایک چیز نہیں دیکھیں ہم نے دنیا سے وہ کمپیٹ کرنا ہے تو ہم نے وہ فاصلہ کم کرنا ہے, اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں ان آنے والی لڑکیوں کے لیے کتنا بڑا راستہ ہوتا ہے, پلیٹ فارم ہو جاتا ہے. کیونکہ ابھی بھی بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جو ہم کور نہیں کر پا رہے, جو ہمیں کور کرنے ہیں. تو نئے آنے والی لڑکیوں کے لیے پلیٹ فارم دینا بہت ضروری تھا. اور مجھے کرکٹ کھیلتے بڑا ٹائم ہو گیا تھا, تو آئی تھنک میں 2010 سے آپ لے کے چلیں تو بڑے سال گزر گئے, لیکن ہم اس لائم لائٹ میں ابھی بھی نہیں ہیں. تو آئی وانٹ کہ جتنا کوئکلی میں اس کو ڈلیور کر سکوں اور لے سکوں, اور جتنا جلدی ہو سکے میں اس کو کور کر سکوں. دیکھیں ابھی تک ہم بہت ساری چیزیں تو چلتی ہیں, سیاست اور یہ وہ سب چیزیں ہم بات کرتے رہتے ہیں, بہت ساری چیزیں you fell to this grouping and pressure ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. دیکھیں یہ میں کوئی وہ آپ کو بات یاد ہی ہوا, وہ ایک لطیفہ بھی اس میں ہے کہ میں کوئی علامہ اقبال کا بیٹا تھے نہیں. ٹھیک ہے, تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, بہت سارے فیکٹرز ہیں. ٹھیک ہے, لیکن آئی تھنک جو میں سمجھتی ہوں کہ ابھی تک ہمارے پاس لیگ نہیں ہے. سب سے بڑا جو ابھی ہمارا ڈاؤن فال جو ابھی تک ہے وہ ہمارے پاس لیگ نہیں ہے. ہم چاہتے تھے کہ لیگ ہو, اور یہ آئی تھنک 5-7 سال پہلے ہی ہو جانا چاہیے. دنیا جس ڈگر پہ جا رہی تھی ہمیں اس ڈگر کو فالو کرنا چاہیے, ہمیں وہ اسٹیپس لینے چاہیے تھے. لیکن کچھ کنٹریز اس طرح ہیں کہ جن کے پاس لیگ نہیں ہے پر پھر بھی بہتر ہے. کیوں؟ ان کے پاس اپرچونیٹیز زیادہ ہیں, ان کے پاس فیسلٹیز زیادہ ہیں, ان کے پاس بار بار کھیلنے کے جگہ ہیں. اگر ان کے پاس لیگز نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ وہ لیگ کھیلنے جا رہے ہیں. اگر ان کے اپنے کنٹری میں لیگ نہیں ہو رہی تو ان کا بورڈ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے ایٹ لیسٹ کہ وہ دوسرے کنٹریز میں جا کے. تو ہم اس لحاظ سے بھی بہت نیچے تھے. تو آئی تھنک جو پیس میں پکڑنا چاہ رہی تھی ہم اس پیس پہ
نہ کام کر نہ اس طرح کام کر سکے، نہ اس پیس کو ہم پکڑ سکیں. ہائنڈ سائڈ پہ آپ کو لگتا ہے کہ جب آپ کیپٹن تھی تو کوئی ایسی چیز تھی جو آپ کے کنٹرول میں تھی جس کو آپ بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکتی تھی؟ کنٹرول میں تو آئی تھنک بہت ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی لگتا ہے کہ کنٹرول میں نہیں ہے. ایک آپ کے پاس ایک عہدہ ہی آئی تھنک. میں ہمیشہ سے ایک بات کہتی تھی کہ کپتان ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ میں منمانی کرنی ہے یا میں نے کچھ نہ کسی بس یہ ایک نام ہے, اس کے ساتھ ایک اسٹیٹس ہے کہ کپتان میں ہوں. ادروائز تو اس ٹیم کی ساری لڑکیاں کپتان بن سکتی ہیں, اس ٹیم کی ساری لڑکیاں فیس بن سکتی ہیں اپنی پرفارمنسز سے. میں نے ہمیشہ پرفارمنسز کے علاوہ کبھی کسی سے کوئی ایسا بات نہیں کی. میں ہمیشہ سے کہتی تھی آن دا گراؤنڈ بھی اگر میں نے کبھی کسی سے بات کی ہے تو میں نے ہمیشہ اس کی پرفارمنس کے بارے میں بات کی کہ میں نے کس طرح بہتر کرنا ہے اور ان کو کروانا ہے, کیونکہ ہم ایک طرح کے پائنیئر سے اس کرکٹ ٹیم کے, تو ہمیں فیل ہوتا تھا کہ کس پلیئر میں کتنا ٹیلنٹ ہے اور وہ کتنا بہتر کر سکتا ہے. کچھ سیریسنس بھی پلیئرز میں ہوتی ہے, کچھ کسی میں نہیں بھی ویسے کی ہوتی. اور ہم ایک میسیج ہمیشہ جو بڑے لوگ جتنے بھی ہیں نا کہ ابھی بڑا ٹائم ہے, سیکھ جاؤ گے آہستہ آہستہ, کر لو گے آہستہ. سر نو, دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو 14 سال کے بچے بھی کھیل رہے ہیں اور نیشنل ٹیم کے ساتھ بھی کھیل رہے ہیں, آپ کی لیگز میں بھی کھیل رہے ہیں. اگر دنیا میں دیکھیں 17 16 18 19 20 سال, یہ وہ ایج ہے جو اب وہ ٹیم کو ٹچ کر رہے تھے, وہ اس لیول کو ٹچ کر جاتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں وہ پیس نہیں, جو مجھے ایک پرابلم کرتا تھا شروع سے کہ بھئی ہمیں وہ پیس پکڑنی ہے. ہم کبھی بھی کسی بچے کو یہ نہیں کہ بڑا ٹائم ہے ابھی آ جائے گا یہ ہو جائے گا, تو آپ کا آٹومیٹکلی پروسیس سلو ہو جائے گا, جو کہ کسی بھی ڈیولپنگ ٹیمز میں یا کسی بچے میں آپ نے یہ سوچ ڈالنی نہیں. آپ نے ہمیشہ سوچ یہ ڈالنی ہے کہ آپ ہم سے بھی بہتر بنو گے اور جلدی بنو گے. صحیح, آپ یہ 2-4 چیزیں اس پہ رہو گے تو آپ کی پرفارمنس وائز آپ کو فوراً سلیکٹ کر لیا جائے گا, تو آپ آٹومیٹکلی تیز اپنے پروسیس میں ہو جاتے ہیں. کیریئر کا سب سے پینفل مومنٹ کون سا تھا؟ کوئی وین یو فیلٹ موسٹ اسٹریسڈ آؤٹ, موسٹ ڈسپوائنٹڈ؟ ریسنٹلی ہے یہ 2024 میں جب میں نے لاسٹ میچز کھیلے ہیں, اکتوبر میں ورلڈ کپ کھیلا ہے, اور اس کے بعد پہلے سب سے پہلے بس وہ میں نے کہا نا کہ ہمارے تھوڑا سا المیہ اس طرح کا ہے کہ کوئی نیا کوچ آتے ہیں تو وہ نئی چینجز کرتے ہیں اور کسی نہ کسی پلیئر کو ساتھ لے جاتے ہیں. تو وہ اس دفعہ میری باری تھی تو وہ کر لیا. سب سے پہلے کانٹریکٹ سے ڈراپ کیا, کیٹیگری اے سے ڈراپ کر دیا آؤٹ آف نو ویئر. نہ کوئی ریزن دی, نہ کوئی بات بتائی, نہ ہم نے تو بڑی ریزن لینے کی کوشش بھی کی, پوچھا بھی کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کی موسٹ سینئر پلیئر جو کہ پرفارم بھی کر رہا ہے, ٹیم کا مین حصہ بھی ہے, کپتان بھی رہ چکا ہے, آپ نے اس کو ایک کیٹیگری سے باہر کر دیا. آپ ریزن دو, ریزن دے کہ آپ بی سی ڈی کوئی بھی کیٹیگری دے سکتے ہو, کر دو. بالکل صحیح. آپ نے ایک دم باہر کر دیا, کوئی ریزن نہیں, کوئی پتہ نہیں. پھر ہم ڈومیسٹک کھیل رہے تھے, اسی ڈومیسٹک میں مجھے پتہ چلا کہ جی کانٹریکٹ سے باہر کر دیا. میں نے بڑا پوچھا, مجھے ریزن تو دو, کہ تو میں امپروو کر لیتی ہوں, کوئی مسئلہ ہے, ہیو اے ڈسکشن ود می. بالکل کسی نے کوئی بات چیت نہیں کی, کوئی بات چیت نہیں, کوئی ریزن نہیں دی, بس آپ کو ڈراپ کر دیا اور اس کے بعد ٹیم سے بھی ڈراپ کر دیا. آئی تھنک یہ سب سے زیادہ جو میرے لیے ہرٹنگ جو مومنٹ تھا وہ یہ تھا کہ آپ کسی بھی ٹیبل ٹاک پہ نہیں تھے, نہ آپ سے بات کی گئی, نہ آپ کو بتایا گیا, اور اس کی ریزن آج تک مجھے بھی نہیں پتا. ہمیں اپنے ہیروز کو ہینڈل کرنے کا طریقہ نہیں آتا بالکل بھی. دیکھیں یا پہلے تو ہیرو بناتے نہیں ہیں, ہیرو بنا دیں پھر اس کو گرا دیتے ہیں. اب آپ بابر کے ساتھ دیکھیں نا کیا کیا کچھ ہوتا رہا. میں تو بڑے پلیٹ فارم پہ اس کے لیے بولتی ہوں تو بہت سارے لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے. ہمارے ہاں جب پلیئر پہلے بنانے کی کوشش کرنے میں لگے ہوتے ہیں, جب پلیئر بن جاتا ہے, اسٹار بن جاتا ہے, پھر اس کو گرانے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں. تو دادا یہ تو اگر بابر کے ساتھ ہو رہا ہے تو پھر ہم تو پھر لڑکیاں تھیں نا, کیونکہ انہوں نے تو ڈفرینس کبھی انہوں نے تو ڈفرینس ہمیشہ سے رکھا ہے. یہ لڑکیاں یہ لڑکے ہیں. بہت سارے لوگوں کو شاید لڑکیوں کے پورے نام بھی نہ آتے ہوں کہ جو پلیئرز ہماری کھیلتی ہیں. ہمارے بہت سارے اس والی سائڈ کو اگر آپ نکال کے دیکھ لیں تو ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کون سی لڑکی کھیلتی ہیں, نام نہیں آتے ہوں گے ان لوگوں کو. حقیقت بات, یہ ڈفرینس انہوں نے شروع سے رکھا ہوا. یہ پی سی بی نے خود کریٹ کی یہ ڈفرینسیشن. لیکن نا آپ ایک ہی آرگنائزیشن میں رہتے ہو, ٹھیک ہے, ایک کے لیے فیسلٹیز ہے, دوسرے کے لیے نہیں ہے. کیوں؟
آپ تو ایک ہی جگہ کے لیے کام کر رہے ہو نا, کام کیا کر رہے ہو, مطلب آپ کھیل رہے ہو, ملک کے لیے سرو کر رہے ہو نا. وہ نیشنل کرکٹ ٹیم ہے, اسی طرح یہ نیشنل کرکٹ ٹیم ہے. بالکل کمپنسیشن, فیسلٹیز, ایچ اینڈ ایوری تھنگ شوڈ بی سیم ہونے چاہیے نا. بالکل ہونی چاہیے. یہی جب ہم بات کرتے ہیں, جب ہم مانگتے ہیں یا بات کرتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز چاہیے, ہمیں وہ چیز چاہیے, کس لیے چاہیے؟ ہمارے اپنا بینیفٹ نہیں ہے, ملک کا بینیفٹ ہے, ملک کے لیے پرفارمنسز دینی ہے, ہمیں یہ چیزیں اس وجہ سے چاہیے. لیکن جب آپ نے خود ہی ڈفرینس رکھا ہوا ہے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہی تو یہی میں نے آپ کو کہا کہ اگر بابر کے ساتھ ایسا کر سکتے تو پھر میں تو پھر لڑکی ہوئی نا. دیٹس ویری سیڈ. اٹ از. آپ نے اپنے کیریئر کے لیے بگیسٹ سیکریفائس کیا کیا جو آپ کو آج بھی یاد آتا ہے؟ میں نے اپنے کریئر کے لیے بہت سارے ایونٹس چھوڑے ہیں, فیملی ایونٹس چھوڑے ہیں. میں نے اپنے کریئر کے لیے اپنے فادر کی بہت ساری بیماری دیکھی ہے. میرے فادر کو کینسر تھا, میرے بیچ میں ٹورس تھے اور سیریز تھی, میں نے جانا ہی جانا تھا. حالانکہ میں نے بہت دفعہ کہا, لیکن میرے فادر نے بھی مجھے منع کیا کہ نہیں میں ٹھیک ہوں, اس طرح کی چیز. بہت ساری ایسی چیزیں ہوئیں جس میں میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ہو سکتی تھی, وہاں پہ میں نہیں رہی. جب میری مدر کی ڈیتھ ہوئی تو آٹومیٹکلی کچھ ایک ہفتے کا مجھے ریسٹ تھا. تو وہ اگر ریسٹ نہ ہوتا تو شاید وہ 7 دن بھی میں اپنی ماں کے ساتھ نہ گزار سکتی. جس طرح میں نے اپنے فادر کی بیماری میں اپنے ساتھ وہ دن نہیں گزارے, 1 مہینہ 2 مہینہ وہ نہیں گزارے, ویسے ہی جب میرے والد صاحب کی جب ڈیتھ ہوئی ہے تو اس وقت میں کیمپس میں تھی کراچی میں, اور سیریز ہماری سٹارٹ ہو رہی تھی ویسٹ انڈیز کی, 2021 کی بات ہے. اور جیسا مطلب سمجھیں کہ اگلے دن ویسٹ انڈیز کی سیریز سٹارٹ ہے اور 1 دن پہلے میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوگی. تو وہ سیریز میں نے مس کی, اور آئی تھنک اس کے بعد بھی میں 10-15 دن بعد مجھے واپس بلا لیا تھا کہ آ جاؤ جی. تو میں نے بہت ساری چیزیں ایسی کی ہوئی ہیں, ہم نے بہت سارے سیکریفائسز کیے ہیں. صرف میں نے نہیں, بہت ساری لڑکیوں نے کیے ہیں. کوئی اپنی مدر کو لے کے پریشان ہے, کوئی اپنے فادر کو لے کے پریشان ہے, کوئی اپنی فیملی کو لے کے پریشان ہے, لیکن کرکٹ کی وجہ سے آپ کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. ایک طرف ندا اتنی ساری سیکریفائسز ہیں, دوسری طرف ابھی ہم نے یہ ڈسکریمنیشن کی بات کی, ہم نے یہ بات کی کہ آپ اتنے بڑے پلیئرس کے بارے میں ڈیسیژن لے رہے ہیں وداؤٹ اینی میرٹ ڈیسیژن لے رہے ہیں, وداؤٹ اینی جسٹیفیکیشن بالکل ڈیسیژن لے رہے ہیں. اگر میں ان سب چیزوں کو اکٹھا کروں تو اتنی بریوری اور یہ تمام چیزیں کہاں سے آتی ہیں کہ آپ لوگ اسٹل اس ملک کے لیے کھیلنے کے لیے اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں اور وہ تمام چیزیں کر رہے ہیں؟ ہاؤ فرام ویئر یو گیٹ آل دس انسپائریشن اینڈ موٹیویشن ٹو کیپ یور سیلف گوئنگ؟ موٹیویشن سب سے بڑی یہی ہے کہ آپ لڑکی ہو, اور ہمارے اس کنٹری میں جہاں لڑکی کچھ کرنے کا سوچ لیتی ہے نا, وہ پھر کر ہی لیتی ہے. موٹیویشن بس یہی ہے. وہ نہیں دیکھتی کہ اس کو پیسے مل رہے ہیں, اس کو کتنا مل رہا ہے, کتنا نہیں مل رہا, کتنا ہارڈ ٹائم مل رہا ہے, دھوپیں لگ رہی ہیں, محنت کرنی پڑ رہی ہے, ٹریننگ کرنی پڑ رہی ہے. اس کو یہ اپنے آپ کو بس منوانا ہے کہ میں اگر کچھ کرنا چاہتی ہوں تو میں کس طریقے سے کروں گی اور میں کر کے دکھاؤں گی. ادروائز اگر دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ کافی سال گزارنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ شاید کچھ چیزیں آپ کی بالکل ہی ورتھ لیس تھیں اور کچھ چیزیں تھیں جو آپ کے لیے ورتھی تھیں. جس میں میں بہت ساری چیزیں ایسی کہتی ہوں کہ ہم نے بہت سارے سال اپنے ضائع کیے کرکٹ میں. وہ اس وجہ سے کہ سال میں ایک سیریز آتی تھی, باقی سارا سال آپ کا فری ہوتا تھا. نہ کوئی ٹریننگ کیمپس ہوتے تھے پہلے, نہ کوئی اتنا آپ کو فٹنس وغیرہ پہ کام ہوتا تھا, کچھ بھی نہیں تھا. نہ بورڈ آپ کو انگیج رکھتا ہے کہ آپ کی فٹنس ایک مطلب 2007 کی اگر میں بات کروں, 2007-8 کی, تو اس ٹائم سال میں ایک ہی سیریز ہوتی تھی. آہستہ آہستہ یہ بڑھنا شروع ہوا, آہستہ آہستہ تھوڑا رجحان ہوا کہ نہیں ان کے فٹنس پہ بھی کام کرنا ہے اور ان کو ریگولر بزی رکھنا ہے, ہر وقت بزی رکھنا ہے, تاکہ یہ زیرو سے سٹارٹ نہ کریں. کیونکہ ہم جب بھی جاتے تھے ہم زیرو سے سٹارٹ کرتے تھے, جب بھی جاتے تھے زیرو سے سٹارٹ کرتے تھے. تو اب آگے تو بہت ساری چیزیں چینج ہوئی ہیں. اب آگے تو آپ کو ریگولر بیسس پہ کیمپس مل رہے ہیں, سیریز بھی مل رہی ہے, یہ سب چیز جو کہ ایک اچھی چیز ہے, نو ڈاؤٹ ایک اچھی چیز ہے. جو اچھی ہے وہ اچھی ہے, لیکن آئی تھنک یہ ہمیں بہت پہلے کر لینا چاہیے. ابھی بھی ہم بہت ساری چیزوں میں بہت پیچھے ہیں. دنیا سے دیکھا جائے, اپنی ہی کرکٹ کو دیکھا جائے تو بہت ساری چیزوں میں ہم بہت پیچھے. ہمیں بہت جلدی اسٹیپ اپ کرنا پڑے گا, ہمیں بہت بڑے بڑے قدم لینے پڑیں گے. اور اس کے بعد اگر تو میرا جہاں پہ دنیا جا چکی ہے, یہاں پہ دنیا جا چکی ہے, قریب پہنچے. بالکل.
اگر آپ یہ کہتے ہو کہ آپ نے بڑے بڑے اسٹیپ یہ لینے کے، آپ نے سینئرس کو باہر کر دینا، آپ نے ٹیم کو فارغ کر دینا، آپ نے یوں کر دینا، وہ تو کر آپ تو دینا، پیچھے آئیں گے، آپ نے آگے کہاں سے جانا ہے؟ تو آٹومیٹکلی آپ دیکھ لینا آپ کے ریزلٹ کیا آپ ہے، ڈکلائن آپ خود کریں گے، ڈکلائن کریں گے. آپ کو سڈنی تھنڈر کے ساتھ بھی کھیلنے کا اتفاق ہوا. آسٹریلینز جو ہیں وہ کرکٹ میں بہت ہی کمپیٹیٹیو اور بہت ہی روتھلیس سمجھے جاتے ہیں. وہ کیسا ایکسپیرینس تھا سڈنی تھنڈرز کے لیے کھیلنا، اور وہاں کی کرکٹ اور یہاں کی کرکٹ میں کیا فرق لگا آپ کو؟ ون آف دا بیسٹ ایکسپیرینس ان مائی لائف، ون آف دا بیسٹ ایکسپیرینس. وہ اس وجہ سے کہہ رہی ہوں کیونکہ جو کرکٹ کا لیول میں نے دیکھا نا وہاں پہ، وہ میں نے اپنی لائف میں شاید کہیں بھی نہیں دیکھا ہوگا. ایک تو آپ کو پتا ہے کہ کرکٹ نیشن ہے، کریکٹ، کراؤڈ سپورٹ کرتا ہے، اسپیکٹیٹرز آپ کو رسپیکٹ کرتے ہیں، آپ کی مینجمنٹ آپ کو رسپیکٹ کرتی ہے، وہ آپ کو ہیرو بنا کے رکھتے ہیں. دوسرا آپ کے جو ٹیم میٹس ہیں بڑے پروفیشنل ہیں، ان کا پورا سرکل ہی بڑا پروفیشنل ہے. اگر آپ جس جگہ پہ جائیں گے نا، آپ کو خود فیل ہوگا کہ یار آپ کسی بہت ہی پروفیشنلزم والے لوگوں کے اندر ہیں، بہت ہی پروفیشنل لوگوں میں، جہاں پہ آپ کو ہر طرح سے مینیج کیا جاتا ہے. آپ کو یہ فکر نہیں ہوتی آپ کو بیٹ کہاں سے لینا ہے، آپ کو گلوز کہاں سے لینے ہیں، شوز کہاں سے لینے ہیں، آپ کی کٹ کیسے پوری ہوگی، فٹنس کے کیا ارینجمنٹ ہے، جم ملے گا نہیں ملے گا، آپ کو ٹریننگ ملے گی نہیں ملے گی، وہ آپ کو کوئی ٹینشن نہیں. اونلی یو ہیو ٹو ڈو از ڈو پرفارمنس، فوکس آن یور پرفارمنس. ریسٹ آف ایوری تھنگ از دیئر، ہر چیز وہاں پہ موجود ہے. نہ ان کو پیسوں کا مسئلہ ہے، نہ ان کو ٹریننگ کا مسئلہ ہے، نہ ان کو فیسلٹیز کا مسئلہ ہے، نہ ان کو کسی اور چیز کا مسئلہ ہے. ان کو صرف ایک چیز آپ سے چاہیے، پرفارمنس. کتنے سیزن کھیلا ندا آپ نے؟ میں نے ایک سیزن نہیں کھیلا، اس کے بعد کورونا آ گیا. اوکے. 2-3 دفعہ میں ان کے ڈرافٹس میں بھی آئی ہوں، پلیٹینم کیٹیگری وغیرہ میں بھی آئی ہوں، لیکن ہماری سیریز اس ٹائم پہ آ جاتی تھی، نیشنل سیریز. تو اوبویسلی نیشنل سیریز کے اوپر آپ بگ بیش یا کوئی بھی لیگ بہت سارے لوگ کھیل بھی چاہتے ہیں، لیکن ہمارے لیے نہیں کھیلا جا سکتا، ہم نہیں کھیل سکتے، سوری ٹو سے. اگر آپ اپنے پورے جرنی کو کسی ایک لفظ میں یا کسی ایک سینٹینس میں بیان کرنا چاہیں تو کیسے بیان کریں؟ بڑا مشکل ہے ایک لفظ میں بیان کرنا، لیکن آئی تھنک اگر میں اپنے جرنی کو دیکھوں نا، آئی تھنک یو آر اے فائٹر. ویری ہارڈ ورکر اینڈ فائٹر، آئی تھنک میں یہ کہہ سکتی ہوں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ساری اسٹرگل ہم نے ہی دیکھی ہے. اب آگے تو چیزیں بہت ساری بہتر ہوئی ہیں، لیکن جو سب چیزوں سے گزر کے گئے ہیں نا، یہ اب آنے والے لوگ ویسے نہیں گزریں گے، اور بہت اچھی بات ہے کہ وہ ویسے نہیں گزریں گے. لیکن ابھی بھی جس موقع پہ ہم لوگ کھڑے ہیں، ابھی بھی اس موقع پہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا ہمیں، اور اس سے اور آگے ہونا چاہیے جہاں پہ دنیا جا چکی ہے. بالکل. اگر آپ کی زندگی پہ کوئی بایوپک بنے تو کون سی اداکار آپ چاہیں گی کہ وہ ندا ڈار کا رول پلے کرے؟ مجھے تو ویسے اتنے ڈرامہ ایکٹریس وغیرہ کا تو نہیں پتا، مجھے ہانیہ عامر کا ضرور پتا ہے، وہ مجھے پسند بھی بڑی ہیں. اگر وہ کر سکتی ہوئی تو ضرور کریں. ویسے کبھی کسی نے رابطہ کیا ہے اس طرف؟ اچھا، مجھے یہ بھی بڑا عجیب لگتا ہے کہ آپ ایون کہ ہم سایہ ملک انڈیا دیکھ لیں، وہ لوگ اپنے ہیروز پہ ان تمام لوگوں میں پوری ڈاکومنٹریز بناتے ہیں، کروڑوں اربوں روپے کی. انہوں نے باغ میکھا باغ انہوں نے اپنے رنر پہ بنائی، متھالی راج پہ بنائی، باکسر جو ان کی تھی وہ میرا قوم کیا نام تھا اس کا، اس پہ بھی بنائی انہوں نے. اور ندا ابھی جب آپ مجھے بتا رہی تھی نا، آپ کو میں لٹرلی بتا رہا ہوں کہ ابھی جب مجھے آپ اپنی سٹوری بتا رہی تھیں اور جب آپ مجھے وہ بتا رہی تھی نا کہ میں اپنی گیم امپروو کرنے کے لیے لڑکوں کے ساتھ کھیلتی تھی، میرے ذہن میں وہ دنگل فلم چل رہی تھی کہ جہاں پہ وہ باپ اپنی بیٹیوں کو لڑکوں کے ساتھ لڑاتا تھا اس کی گیم کو امپروو کروانے کے لیے. اور جو آپ باتیں کر رہی تھی وہ باتیں بالکل وہ فلم میں کہ یار تم یہ کیا کر رہے ہو، تم اپنی بیٹیوں کو لڑکوں کے ساتھ لڑاؤ گے، اور یہی باتیں ہو رہی تھی. بٹ ہی سیڈ کہ یار میں چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کے لیے گولڈ میڈل جیتے اور یہ کام کر. مطلب کہ وہ لوگ اپنے پلیئرز کو، اپنے ہیروز کو ریکگنائز کرتے ہیں. تو چاہے آپ کے اس ملک سے تعلقات نہیں ٹھیک، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ جو بھی اچھی بات جہاں سے سیکھ سکتے ہیں آپ کو سیکھنی چاہیے. بالکل جی. ایک سیریز ہمارا بلکہ ایشیا کپ تھا، اس میں پریس کانفرنس تھی جو ہوتی ہے آپ کی کیپٹنس کی، تو اس میں مجھے اور ہرمن کو ساتھ ساتھ بٹھایا تھا. انڈیا کی کیپٹن تھی، اور وہ پنجابی ہے تو تھوڑی اچھی بات چیت بھی ہے، دوستی بھی ہے، پنجابی میں بھی بات چیت ہم کرتے ہیں.
تو ایسی بات چیت کر رہے تھے, لیکن ہم جب پریس کانفرنس وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے تو پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کا انڈیا کا بائی لیٹرل سیریز کا یہ وہ نہیں ہوتا فلان ڈھمکا ایسا کی بات. تو میں نے کہا بھائی آئے, آ جائیں آپ لوگ, آپ آ جائیں, ہمیں بلا لیں, چلے آپ نہیں ہم سے کچھ سیکھیں گے, ہم آپ سے سیکھ لیں گے. تو آپ کو بے شک وہ ایک رائیولری سی ایک الگ سی ہے بات, لیکن کہ کہیں بھی اگر آپ کو کوئی چیز ملتی ہے سیکھنے کو, آپ ضرور سیکھو یار, کسی سے بھی سیکھ سکتے ہو. بات ایکسیپٹنس کی, کہ اگر آپ نے ایک چیز ایکسیپٹ کر لی ہے کہ میں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے, یا میں نے یوں کھیلنا ہی کھیلنا ہے, یا میں نے سیکھنا ہے کسی سے, تو آپ تو ایک بات سے ہی آپ کسی سے سیکھ سکتے ہیں. بالکل. لیکن اگر آپ کہہ دو کہ مجھے سب کچھ آتا ہے, میرے سے بہتر کوئی نہیں ہے, تو یہ آپ کی غلط فہمی. یہ آپ کی غلط فہمی نہیں, بالکل ایسی ہے. آئی تھنک یو نیڈ ٹو لرن. جہاں پہ آپ کو کوئی چیز اچھی ملتی ہے آپ کو اس سے آپ کو انسپائر بھی ہونا چاہیے, ان چیزوں سے سیکھنا بھی چاہیے. ہمارا لاسٹ سیگمنٹ ہے ندیٰ ریپڈ فائر راؤنڈ ہے. ہمارے سوال ہوں گے, آپ کے مختصر سے جواب ہوں گے. بیٹنگ یا بالنگ, واٹ از یور فرسٹ پریفرنس فار یو؟ بیٹنگ. آپ نے کون سی بیسٹ کیپٹن ہے جس کے انڈر آپ نے کھیلا؟ آئی تھنک ثنا میر. ثنا میر. کیا ایسی چیز؟ اگر میں لیگ کرکٹ کی بات کروں تو ریچل ہائنس. ریچل ہائنس. ثنا میر کی کیپٹنسی میں, لیڈرشپ میں کیا ایسی چیز تھی جو آپ کے لیے سب سے زیادہ انسپائرنگ تھی؟ پلیئر سے پرفارمنس نکالنے کی. اوکے اوکے. آپ کا جو فیوریٹ کرکٹ گراؤنڈ ہے وہ کون سا؟ مجھے ساؤتھ افریقہ کے پسند ہیں گراؤنڈس, بنونی کے پسند ہیں. بنونی کے گراؤنڈ پسند ہیں. اوکے اوکے. آپ کی فیوریٹ اپوزیشن ٹیم کون سی ہے جس کے ساتھ کھیلنے میں آپ؟ انڈیا. اوکے. مخالف ٹیم میں سب سے اچھی دوست کون سی ہے آپ کی؟ مخالف ٹیم میں میری ہے جہان آرا عالم, بنگلہ دیش سے ہیں. وہ میری بہت اچھی دوست ہے. انڈیا میں کسی پلیئر سے دوستی تھی؟ ہاں, 2-3 پلیئرس کے ساتھ بات چیت تھی, دوستی بھی تھی اچھی. راجیشوری ہے, اس کے ساتھ بڑی اچھی بات چیت. ابھی ہوتا ہے کانٹیکٹ؟ کبھی کبھی ہو جاتا ہے, اسنیپ چیٹ وغیرہ ان چیزوں پہ ہو جاتا ہے کانٹیکٹ. ہاں. اوکے اوکے. آپ کا فیوریٹ پاکستانی کرکٹر کون ہے؟ آپ نے اسے بتا تو دیا تھا. شاہد افریدی تو مجھے پسند تھے, بابر مجھے بڑا پسند ہے. ہاں, بابر اعظم. اوورسیز کون سا کرکٹر پسند ہے ادر دین پاکستانی میل کرکٹرز میں سے؟ میل کرکٹرز میں مجھے روہت شرما بڑے پسند ہیں, اور مجھے سنگاکارا بڑے پسند ہیں, اور اس طرح گلکرسٹ بڑے پسند رہے ہیں. تو آپ کو سارے جو اٹیکنگ پلیئرز ہیں نا, اٹیکنگ پلیئر, میکلم بڑے پسند ہیں مجھے. میکلم بہت پسند ہے. گلکرسٹ جو ہے واز آلسو ویری, ہی از آلسو ون آف مائی موسٹ فیوریٹ پلیئر. ایڈم گلکرسٹ جو ہے وہ بہت زبردست ہٹر. اگر آپ کو اپنی زندگی کا یا کیریئر کا کوئی ایک فیصلہ چینج کرنے کا موقع ملے تو کون سا فیصلہ جو کریں؟ I don't think so کہ کوئی ایسا فیصلہ ہے. جو بھی فیصلہ کیا بڑے سوچ سمجھ کے کیا میں نے. اوکے اوکے اوکے. لاسٹ پہ ندیٰ, اینی میسج جو آپ ان گرلس کو دینا چاہیں جو کہ پروفیشنل سپورٹس میں آنا چاہتی ہیں, کیونکہ آپ ماشاء اللہ پروفیشنل سپورٹس میں آئیں بھی, پاکستان کرکٹ ٹیم کی کیپٹن بھی بنی, اتنی دیر آپ نے اوور 15 ایئرز آپ نے کرکٹ کھیلی, کوئی ایسا میسج ان لڑکیوں کو دینا چاہتی ہیں جو کہ اسپورٹس کو ایز اے کیریئر چوز کرنا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے میسج تو یہ کہ بھئی آپ گراؤنڈز میں ضرور آئیں. میسج یہی ہے آپ کے لیے کہ آپ گراؤنڈ میں لازمی آئیں, وداؤٹ شارٹ کٹ کہ میں نے یہ کرنا ہے اور میں نے مجھے فوراً سے چیزیں مل جائیں. محنت کریں, ہر چیز آپ کے قدموں میں ضرور ہوگی. اوکے. تھینک یو سو مچ ندیٰ. اٹ واز پلیئر ٹو ہیو یو ان دا اسٹوڈیو اینڈ آئی ریئلی انجوائڈ دا کانورسیشن. اور ان شاء اللہ تعالیٰ فیوچر میں آپ کو ہم دوبارہ پھر ضرور پوڈ کاسٹ کے لیے جو ہے انگیج کریں گے. ضرور انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.